بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، شریعت کی حفاظت اور احکام خدا کی نشر و اشاعت، حدود الہی کا نفاذ اور دنیا سے تمام فتنہ کی نابودی میں رسول کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہر کس و ناقص اس عظیم منصب پر فائز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس منصب کا حقدار وہی ہے جو اسلام میں تقویٰ، جہاد، علم، ہجرت، ذہانت، رسالت، عدالت، شجاعت اور اخلاق کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل و برتر ہو۔ اور ان تمام صفات کو دیکھنے کے بعد تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اور شیعہ و سنی روایتیں بھی اس کا اثبات کرتی ہیں کہ مولائے کائنات علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا شخص تاریخ اسلام میں موجود نہیں ہے جسے ان تمام صفات کے ساتھ متصف دیکھا گیا ہو۔ سنی استاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحابی کالنجوم بایعہم اقتدیتم اہدیتہم۔ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس حدیث کی بنا پر ہم بھی صحابی کی پیروی کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ شیعہ استاد اس حدیث کی سند کو چھوڑتے ہوئے چند دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جعلی اور گھڑی ہوئی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ سنی استاد کن دلائل سے؟ شیعہ استاد اس حدیث کے جعلی ہونے کے بہت سے دلائل ہیں۔ نمبر 1، رات کے مسافر جب اپنا اصل راستہ بھول جاتے ہیں تو وہ لاکھوں اور کروڑوں ستاروں کو آسمان میں چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب اگر یہ مسافر اس میں سے اپنی خواہش کے مطابق کسی بھی ایک ستارے کو معین کر لیں تو وہ ہرگز اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ کچھ مخصوص ستارے ہیں جنہیں سب جانتے ہیں، اور اگر مسافر ان ستاروں کا سہارا لے کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں تو ضرور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ نمبر 2، مذکورہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی دوسری حدیثوں مثلا حدیث ثقلین، حدیث خلفائے قریش، حدیث علیکم بالائمۃ من اہل البیت، وہ حدیث اہل بیتی کالنجوم وغیرہ کے مخالف ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، النجوم امان لأہل الارض من الغرق واہل البیت امان من الاختلاف۔ ستارے زمین والوں کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں اور میرے اہل بیت اختلاف سے نجات دیتے ہیں۔ اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ حدیث الصحابی کالنجوم کو مسلمانوں کے خاص گروہ نے نقل کیا ہے، لیکن اس کی مخالف حدیثوں کو مسلمانوں کے تمام گروہوں نے نقل کیا ہے۔ نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب میں جو کشمکش اور اختلافات وجود میں آئے اور اس حدیث سے موافقت نہیں کرتے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض اصحاب مرتد ہو گئے اور بعض نے بعض پر اعتراض اور طعنہ زنی کی، اور یہ اختلاف و اعتراض اس حد تک پہنچا کہ عثمان کو قتل کر ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے ساتھ موافق نہیں جو بعض نے بعض کو لعن طعن کیا، مثلا امیر شام نے حضرت علی علیہ السلام پر لعن طعن کرنے کا حکم دیا، اور بعض اصحاب نے بعض صحابہ سے جنگ کی، جیسے طلحہ و زبیر نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ جمل میں مقابلہ کیا، اور امیر شام نے جنگ صفین میں ان کے سامنے صف آرائی کی۔ بعض اصحاب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور شراب نوشی اور زنا کی وجہ سے ان پر حد جاری کی گئی۔ کیا بصر بن ارطاط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھا اور جس نے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا،
اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کرنے سے مسلمان ہدایت پا جائے۔ کیا مروان بن حکم جس نے طلحہ کو قتل کیا اس کی پیروی سے ہدایت مل جائے گی؟ کیا مروان کے باپ حکم کی پیروی ہدایت دے دے گی جو اصحاب رسول میں سے تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا؟ ان تمام باتوں پر توجہ رکھتے ہوئے اس ذیلی حدیث کو صحیح ماننا واقعتاً مذکر خیز ہے۔ سنی استاد، اصحابی کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، نہ کہ وہ لوگ جو یوں ہی اصحاب بنے بیٹھے تھے۔ شیعہ استاد، اس طرح کے اصحاب تو صرف مسلمان ابو ذر، مقداد اور عمار جیسے ہی لوگ تھے، مگر تم لوگ ان کے بجائے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ شمار کرتے ہو، لہٰذا اب بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان حدیثوں کے بارے میں بحث کریں جو کسی طرح سے بھی قابل اعتراض نہیں ہے، جیسے حدیث ثقلین، حدیث سفینہ یا وہ روایتیں جن کے بارے میں ائمہ علیہم السلام نے تصریح کی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب جناب سلیمان مدائن کی طرف روانہ ہوئے تو اشعث اور جریر نامی دو افراد نے ان سے ملاقات کی، مگر انہیں یقین نہ آیا کہ یہی سلیمان ہے۔ لیکن جناب سلیمان نے خود ہی اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں وہی سلیمان اور صحابی رسول ہوں۔ پھر فوراً آپ نے فرمایا، لیکن یہ جان لو کہ آن حضرت کا حقیقی صحابی وہی ہے جو ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ واضح الفاظ میں یہ کہیں کہ صحابی وہی ہے جو اپنی پوری زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی کرے اور اس پر آخری عمر تک قائم رہے۔ اس بنا پر جناب سلیمان علیہ السلام سے نقل ہوئی حدیث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے صحابیوں کی پیروی کر کے ہم جنت و ہدایت پا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی راہ نہیں بدلی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر باقی رہے؟ ہماری روایتوں کے مطابق تو صرف 3 یا 4 اصحاب ہی ایسے تھے جو اپنے دین پر باقی رہے، جیسے سلیمان، مقداد، عمار یاسر۔ بقیہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ علی علیہ السلام راہ عدالت کے شہید حق جو اور حمید نامی 2 اسلامی دانشوروں نے اس طرح مناظرہ کیا۔ حمید: ہم جب امام علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا اکثر حصہ جنگ و جہاد میں پاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی جنگ حضرت کے حکم سے ہوا کرتی تھی، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو جنگیں لڑیں، جیسے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، ان سب میں مناسب تو یہی تھا کہ وہ قوم کے بزرگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر مصالحت کر لیتے اور اس قدر خون ریزی سے پرہیز کرتے۔ حق جو: ہم امام علی علیہ السلام کو ایک حق پرست، مخلص اور کامل انسان کے عنوان سے جانتے ہیں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں اور اسلام کے مخالفوں سے جنگ کی اور اپنے دور خلافت میں بھی انہی لوگوں سے جنگ کی جنہوں نے اسلام کے ظاہر کو لے لیا اور باطن کو چھوڑ دیا۔ یہ وہی منافق تھے جو اسلام کے نام پر اسلام کو بے عزت کر رہے تھے کہ اسلام کو کافروں کے مقابلے میں اور اسلام کو اس کی حقیقت سے دور کر کے اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کو کافروں کے مقابلے میں منافقوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ حمید: حضرت علی اگر چاہتے تو ناقصین، اصحاب جمل، قاسطین، جنگ صفین میں آگ بھڑکانے والے اور مارکین خوارج کے سرداروں کو اقتدار اور بیت المال سے خاموش کر دیتے اور اس طرح وہ لوگوں کو اپنی طرف ملا لیتے۔ حق جو:
تمہاری بات کا انداز بتا رہا ہے کہ تم ایک عام حاکم اور خدائی رہنما جو اپنے ذاتی فائدے پر خدا کے احکام کو ترجیح دیتا ہے دونوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ہوئی جنگوں کا ہم اچھی طرح سے جائزہ لیں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ جنگ جمل کے وجود میں آنے کے اسباب معاشرتی برتری اور ناانصافی تھے۔ ان تمام باتوں کو جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والے اسلام کے نام پر اسلامی حکومت میں یہی ناانصافیاں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔